حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صحب لطف امین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکم مبارک۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست و بازو اور آپ کی انگلیوں کی برکات پر دو جمعہ المبارک پڑھائے گئے، تو آج بیان کا موضوع ہے شکم مبارک۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکم اقدس ہموار برابر تھا، یعنی ابھرا ہوا نہ تھا بلکہ ملائم تھا، اور آپ اللہ کے خزانوں کے مالک ہو کر، آپ اللہ کے خزانوں کے مالک ہو کر اور کل کائنات کی ہر شے کے مالک ہو کر آپ نے ہمیشہ فقر اور فاقے میں اپنی زندگی کو بسر کیا، اور یہ آپ کا فقر اور فاقے میں رہنا یہ اختیاری تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کناہت پہ لاکھوں سلام، اور جو کہ عزم شفاعت پر کھنچ کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پر کھنچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، زرقانی علی المواہب میں ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں تناول فرمایا، اور نہ ہی کبھی فقر اور فاقے کا شکوہ کسی سے کیا، یعنی آپ جو کھانا تناول فرماتے تھے وہ بہت ہی کم کھانا ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی یاد رہے یہ فقر و فاقہ یہ آپ کا اختیاری تھا۔ فقر و فاقہ میں رہنا یہ آپ کو غنا سے زیادہ پیارا تھا، ورنہ آپ کے ہاتھوں میں کیا کچھ نہ تھا۔ خزائن الارض کی چابیاں، کائنات کی ساری نعمتیں اور برکتیں، اللہ کے سارے خزانے اللہ نے آپ کے بے مثل ہاتھوں میں عطا فرمائے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ پہلے دو جمعہ مبارک میں سماعت کر چکے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل دست مبارک اور انگلیوں کی برکات۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے محبوب، اگر تم چاہو تو میں مکے کی پتھریلی زمین کو تمہارے لیے سونا نہ بنا دوں۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ، اے میرے مالک، نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں اشبع یومن واجوع یومن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے عرض کیا، اے اللہ،
میں چاہتا ہوں ایک دن آسودہ رہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف زاری اور عاجزی کروں اور دل و جان کے ساتھ تجھے یاد کروں، اور جب آسودہ رہوں تو تیرا شکر کروں اور تیری حمد بیان کروں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے محبوب، اگر تو چاہے تو مکہ کی ان پتھریلی زمین کو سونا نہ بنا دوں، تو اگر آپ چاہتے تو اللہ تو فرما رہا ہے، لیکن آپ نے عرض کیا نا اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں فقر و فاقے میں زندگی کو بسر کروں۔ تو یہ فقر و فاقہ اختیاری تھا، آپ نے خود اختیار کیا ہوا تھا، جو آپ کو غنا سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک اور حدیث میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ پہاڑ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس بات کو اختیار نہ فرمایا، بلکہ اس بات کو اختیار فرمایا کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن آسودہ رہوں، ایک دن جو ہے وہ سیر و کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا جو ہے وہ رہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر اور اللہ کی طرف عاجزی کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں کوہ صفا پر موجود تھے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا، شام کو آل محمد کے پاس ایک مٹھی بھر آٹا یا ایک مٹھی بھر ستو نہیں ہوتے۔ شام کے وقت آل محمد کے لیے ایک مٹھی بھر آٹا اور ایک مٹھی بھر ستو نہیں ہوتے۔ ابھی یہ ارشاد فرمایا ہی تھا کہ آسمان سے ایک گرجدار آواز آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو آپ کے پاس حاضر ہونے کے لیے کہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کلام کو سنا ہے اور مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے کر بھیجا ہے کہ میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اگر آپ چاہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو یہ تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد اور یاقوت اور سونا اور چاندی میں بنا کر رکھ دوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت، سونا اور چاندی بنا کر رکھ دوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی ایسے کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو اختیار ہے، چاہے نبی بادشاہ بنے یا نبی بندہ بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا فقال نبیًا عبدًا ثلاثاً، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا یہ فقر، یہ فاقہ آپ نے خود اختیار فرمایا تھا، اس کو غنا پر ترجیح دی، ورنہ آپ تو مالک کونین ہیں، پوری کائنات آپ کے لنگر پر پل رہی ہے، آپ ہی تقسیم فرمانے والے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے واللہ معطی وانا قاسم،
اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی تقسیم کی تو انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ جو ساحل آپ کے پاس آتا، اگر علم مانگنے کے لیے آتا، دین مانگنے کے لیے آتا، اس کو دین عطا فرما دیتے۔ دنیا مانگنے کے لیے آتا، اسے دنیا عطا فرما دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کسی سائل کو ایک مرتبہ بھی نہ کی لا کا جملہ نہیں بولا، لیکن خود اپنا حال یہ ہے کئی دن تک اپنے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی، اور آپ اس بات پر راضی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آسودہ رہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے فقر و فاقے کا یہ عالم تھا، اور آپ کے اہل و عیال کا بھی، یہ صرف نہیں کہ آپ کا، آپ کے اہل و عیال کا بھی، کہ کئی راتیں پیر در پیر بھوکے گزارتے، اور اکثر ان کی روٹی جو کی روٹی ہوا کرتی تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی سے پیر در پیر 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ کو وفات ہوئی۔ یعنی ایک دن کھاتے اور دوسرے دن نہ کھاتے۔ کھانا مبارک بھی جو کی روٹی ہوا کرتا، اور وہ بھی انچھنا آٹا اور موٹی روٹی۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر میں کبھی سیر ہو جایا کرتی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اور فاقہ یہ یاد آ جایا کرتا، اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور کبھی میں اپنا ہاتھ آپ کے شکم پر رکھتی اور پیٹ پر پھیر کر کہتی کہ فاقہ سے کیسے دب گیا ہے۔ یعنی آپ کا پیٹ مبارک، شکم مبارک یہ باہر کو نہیں ابھرا ہوا تھا، آپ کا شکم تھوڑا سا اندر کی طرف تھا اور ملیم تھا۔ اور میں عرض کرتی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں عرض کرتی میری جان آپ پر فدا ہو، آپ اتنا تو قبول فرما لیجئے جو جسمانی قوت کے قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تو آپ فرماتے، اے عائشہ مجھے دنیا سے کیا کام، میرے بھائی اولو العزم رسول اس سے بھی سخت حالت پر صبر کیا کرتے تھے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، مال کے دین و دنیا ہو کر، مال کے دین و دنیا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجز تو دیکھو اللہ اکبر، عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچھنا آٹا اور روٹی موٹی، انچھنا آٹا اور روٹی موٹی، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ جو کی روٹی ہوا کرتی تھی وہ بھی شکم بھر کر روز نہیں تناول فرمایا کرتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کناہت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری میں یہ حدیث پاک ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث پاک کو لکھا، اور جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے اس حدیث کو لکھا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و وصال کے روزے رکھے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ افطاری نہیں کرنی، لگاتار رکھتے جانا، رات کو بھی دن کو بھی، رات کو بھی دن کو بھی، رات کو بھی دن کو بھی، لگاتار صوم و وصال کے روزے، کھانا تناول نہ کرنا، افطاری نہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم و وصال کے روزے دیکھے،
افطاری کے بغیر، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی دن ہوئے کہ رات کو بھی نہیں کھانا، دن کو بھی نہیں کھانا، رات کو بھی نہیں پینا، دن کو بھی نہیں پینا۔ تو چند ہی دن ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جسموں کی حالت یہ ہو گئی کہ اس میں قوت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی۔ کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، بدن میں جسم میں ضعف ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو جماعت میں بعض لیٹ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صوم و وصال سے منع فرمایا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ خود روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ متفق علیہ حدیث ہے، قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، فرمایا کون ہے تم میں میری مثل؟ صوم وصال کے روزے رکھے جی، تو صحابہ نے بھی رکھے، تو وہ کمزور ہو گئے، ان کے بدنوں سے طاقت ختم ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے وہ عمل کیا جو آپ نے کیا۔ تو فرمایا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں ہے کوئی میرے جیسا؟ تم میں ہے کوئی میرے مثل؟ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ذرا غور تو کریں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ کون ہے تم میں میری مثل؟ کیا وہ لوگ قرآن کی یہ آیت نہ پڑھتے تھے؟ کیا ان کو یہ قرآن کی آیت یاد نہ تھی جو آج لوگ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی مثلیت کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کو یہ آیت یاد نہ تھی؟ انما انا بشر مثلکم، کیا آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ کیا صحابہ کرام کو یہ نہ پتا تھا؟ انہوں نے کیوں نہ کہا جب حضور نے ارشاد فرمایا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کہ تم میں سے ہے کوئی میرے جیسا؟ تو چاہیے تو یہ تھا صحابہ کہتے قرآن کی آیت پڑھ کر کہ اللہ کے نبی ہم سب آپ جیسے ہیں، لیکن ایسا انہوں نے نہ کیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے، حضور کو بے مثل اور بے مثال مانتے تھے۔ انما انا بشر مثلکم کا معنی اور اس کا مفہوم ان کے نزدیک وہ نہیں تھا جو آج کل کے ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے والوں نے سمجھا ہے۔ کسی صحابی نے بھی آپ کو اپنے جیسا نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اپنے جیسا کہنے والوں، کیا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع صحیح بخاری اور مسلم میں نظر نہ آئی کہ حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے جو میری مثل؟ تم میں کون ہے جو میری مثل؟ ایک تو پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرمانا، اور پھر صوم و وصال کے روزے رکھنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی مثل کہنے والے ذرا لگاتار تین دن تو ایسے عمل کر کر دکھا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں اے عزیز پاک لوگوں کو اپنے جیسا قیاس نہ کر، شیر اگرچہ لکھنے میں شیر کے ہم شکل ہے مگر دونوں میں فرق بہت بڑا ہے۔
شیر اور شیر، شیر اور شیر، وہ بھی شین ہے اور یا اور رے ہے، شین یا اور را، شیر، اور شین یا اور را شیر۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عزیز من، پاک لوگوں کو اپنے جیسا قیاس مت کر، کیونکہ اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں دونوں ہم شکل ہیں، ایک جیسے ہیں، یکساں نظر آتے ہیں، مگر فرق بہت زیادہ ہے۔ شیر دودھ کو کہا جاتا ہے جو آدمی پیتا ہے، شیر دودھ کو کہا جاتا ہے جو انسان پیتا ہے، اور شیر جانور کو کہا جاتا ہے جو بندوں کو کھا جاتا ہے۔ کتنا فرق ہوا؟ لکھنے میں یہ دونوں ایک طرح کے ہیں، شیر اور شیر لکھنے میں دونوں ایک طرح کے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ شیر دودھ کو کہا جاتا ہے اور شیر جانور کو کہا جاتا ہے۔ تو اس غلط قیاس کرنے کے سبب تمام جہان گمراہ ہو گیا۔ شاذ و ناظر ہی کوئی شخص اللہ کے دوستوں سے واقف ہوا۔ بدبخت لوگ حق بین آنکھوں سے محروم تھے، اس لیے ان کی نظروں نے نیک اور بد کو یکساں سمجھ لیا۔ اپنے غلط قیاس سے کبھی تو انہوں نے انبیاء کے برابر ہونے کا قیاس کیا، اور کبھی انہوں نے اولیاء کو اپنے برابر سمجھنا شروع کر دیا، اور اگر کسی اس سوء ادب پر اعتراض کیا تو کہہ دیا یہ بھی ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان، ہم بھی سوتے گئے وہ بھی سوتے گئے، اور ہم بھی کھاتے گئے وہ بھی کھاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ان بدبخت دل کے اندھوں نے یہ نہ دیکھا کہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تو کھائے تو غلاظت بنے، گندگی بنے اور بدبو زہر ہو، اور جب وہ کھائیں، انبیاء کی طرف اشارہ، جب وہ کھائیں یعنی محبوب خدا شکم بھر کر بھی نہ کھائیں، جب وہ غذا کھائیں تو نور خدا بن کر سیر ہو، اور پھر آپ کے تمام فضلات کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب طیب و طاہر اور پاک تھے، تیرا فضلہ پلیت ہے اور تیرا کھایا ہوا ناپاک ہے، تیرا کھایا ہوا گندگی ہے، مگر ان کا کھایا ہوا نور خدا بنتا ہے۔ آپ مثال دیتے گئے، فرماتے ہیں کیا تو نے یہ نہ دیکھا ایک مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو گندگی بنتی ہے، ڈنگ بنتا ہے، اور ایک مکھی اسی پھول کا رس چوستی ہے، شہد بن جاتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ مکھیاں تھی، مگر ان کی حقیقت میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ وہ بھی مکھی ہے، وہ بھی مکھی ہے، مگر وہ کھائے تو گندگی بنے، یہ کھائے تو شہد بن جائے۔ دوسری مثال دیتے گئے کہ دو قسموں کے ہرن اگر وہ چریں زمین پر، زمین سے چارہ کھائیں اور وہ پانی پئیں، ایک سے مینگنیاں بنتی ہے، دوسرے سے خالص کستوری بنتی ہے۔ ایک سے مینگنیاں غلاظت بنتی ہے اور دوسرے سے کستوری بنتی ہے خالص۔ تو آپ فرماتے ہیں اہل محبت کے لیے مقام غور ہے، کہاں تو اور کہاں محبوب رب کائنات کی ذات، آپ کے تو فضلات کی ہمسری نہیں ہو سکتی، آپ کے فضلات کی جو ہے برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کے فضلات طیب و طاہر تھے اور پاک تھے، یعنی آپ جو تناول فرماتے تو وہ طیب و طاہر بن کر جو ہے وہ نکلا کرتا تھا۔ اس لیے جو ہے مستدرک امام حاکم نے اس حدیث کو جو ہے وہ لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے، اور الحصیص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور الشفاء میں قاضی عیاض مالکی نے
اس بات کو لکھا ہے، اور زرقانی نے الموید میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے جلد 5 صفحہ 326 پر اس بات کو لکھا ہے کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے تو آپ نے ایک پیالے میں پیشاب کیا اور اس کو چارپائی کے نیچے رکھ دیا، اور آپ آرام فرمانے لگے تو رات کے وقت ہی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیاس کی شدت سے بیدار ہوئی، جاگی، تو اس نے پیالے میں پانی سمجھ کر اسے نوش کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پی لیا، نوش فرما لیا۔ اور جب صبح ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام ایمن اس پیالے میں پیشاب ہے، تو انہوں نے عرض کیا واللہ خدا کی قسم میں تو وہ پی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ بہت زیادہ ہنسے اور ارشاد فرمایا آج سے تجھ کو کبھی پیٹ کی بیماری نہ لگے، آج کے بعد تجھے پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ تو کھائے تو گندگی بنے اور لوگ کوسوں دور بھاگے، مصطفیٰ اپنے شکم میں جو غذا تناول فرمائے وہ ویسے شفا بن کر نکلے، اور اگر صحابہ اس کو پی جائیں یا کھا جائیں تو میرے مصطفیٰ فرمائے کہ آج کے بعد تجھے پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ معلوم یہ ہوا میرے مصطفیٰ کے فضلات طیب و طاہر اور دافع الامراض ہیں، مرضوں کو دفع فرمانے والے ہیں اور جو ہے وہ شفا دینے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ، آپ کے ساتھ حبشہ سے آنے والی ایک عزیز جس کا نام برکت تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پی لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، یعنی تیرا کھانا غلاظت کا بننا اور مصطفیٰ کا غذا کا تناول فرمانا وہ ویسے امراض شفا کا بننا اور جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بننا کہلاتا ہے۔ قاضی عیاض مالکی نے اور امام زرقانی نے ان دونوں حدیثوں کو لکھنے کے بعد یہ استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کسی کو بھی نہ منہ دھونے کا کہا اور نہ ہی منع کیا کہ آج کے بعد ایسے نہ کرنا، آپ کا نہ منع کرنا اور نہ ہی آپ کا ان کو منہ نہ دھونے کا کہنا معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت کے حق میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فضلات پاک اور طیب و طاہر ہیں اور دافع الامراض ہیں، ورنہ آپ منع فرما دیتے۔ اسی طرح حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جناب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک کیا اور جو غسل کا پانی تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا پانی، وہ غسل کا پانی میں نے پی لیا، تو جب میں نے پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا تیرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، جا تیرے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے جسم پر پچھنے لگوائے اور جو خون نکلا جسم سے تو حضور علیہ السلام نے ایک غلام کو دیا، ایک قریشی غلام کو دیا، انہوں نے اس خون کو جو پچھنے لگنے کی وجہ سے جس میں عطر سے نکلا تھا انہوں نے پی لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا تو نے اپنے نفس کو دوزخ سے بچا لیا ہے۔ یعنی حضور کا خون مبارک، حضور کا پیشاب مبارک، حضور کی جو ہے وہ اپنے تھوک مبارک اور حضور علیہ السلام کے کوئی بھی جسم کے فضلات مبارک ہیں،
وہ نہایت طیب اور طاہر ہیں، باعث برکت ہے اور دافع الامراض ہیں۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہ فرماتے بلکہ منع فرما دیتے اور منہ دھونے کا حکم فرماتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے اپنے صحابہ کو بشارات دے رہے ہیں، جا تو نے اگر ایسا کیا ہے تو تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنے لگوائے۔ البدایہ والنہایہ میں امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے اس بات کو نقل کیا، تو حضور علیہ السلام نے پسنے لگوائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا اور فرمایا یہ خون لے جاؤ اور اسے ایسی جگہ پر چھپا دو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر نکلے اور وہ حضور علیہ السلام کے جسم سے نکلا ہوا خون مبارک اس کو پی لیا اور پی کر واپس تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا کس جگہ پر چھپا کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایسی جگہ پر چھپا کر آیا ہوں کہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ تو پی آیا ہے، لگتا ہے کہ تو پی آیا ہے۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ میں نے وہ خون پی لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا دوزخ کی آگ سے تو بچ گیا، جا دوزخ کی آگ سے تو بچ گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا آنے والے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عبداللہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو تجھے قتل کریں گے اور افسوس ہے کہ تو ان سے نہ بچے گا۔ یعنی حضور نے ان کی شہادت کی خبر بھی دے دی، ان کی شہادت کی خبر بھی دے دی کہ تجھے جو ہے وہ لوگ شہید کر دیں گے اور تو نہیں بچ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد میں پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا جب آپ نے حضور کا خون اقدس پیا ہے تو وہ اس کا مزہ کیسا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں خدا کی قسم اس خون مقدس کا ذائقہ کستوری سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضور کے خون مبارک کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا شریف اس کی شرح جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 170 پر اس بات کو لکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ایسا میٹھا تھا جیسے شہد اور ایسا خوشبودار تھا جیسے جو ہے کستوری۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک کا کچھ حصہ، ایک دانت مبارک کا کچھ حصہ، کچھ کنارہ شہید ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لب مبارک بھی مجروح ہوا۔ یعنی لب مقدس میرے آقا کا بل، میرے آقا کا لب، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام۔ تھوڑا سا لب مبارک بھی مجروح ہوا جس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے میرے آقا کے لب کو چوسنا شروع کر دیا۔ اتنا چوسا حضور کا لب کہ اندر سے جو جگہ تھی، جو ماس تھا، جو لب مبارک تھے، وہ اندر سے سفید نکلا، یعنی خون ختم، یعنی اتنا چوسا کہ اندر سے سفیدی ظاہر ہو گئی، یہ خون پھینک دو۔ انہوں نے عرض کیا واللہ خدا کی قسم آپ کا خون مبارک زمین پر نہیں پھینکوں گا بلکہ سارے کا سارا پی جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام زرقانی نے اس کا ذکر کیا اور متعدد اور بھی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ صحابہ نے، صحابیات نے حضور کے فضلات کو پیا،
خون مبارک کو پیا، پیشاب کو پیا، تھوک مبارک پیا، اور وہ پیا اور کھایا اور اپنے چہرے پر ملا۔ عروہ بن مسعود کی حدیث مشہور و معروف ہے، اس نے جا کر اپنے جو ہے وہ اپنی قوم کو کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں، میں نے کیسو کسریٰ کے بادشاہ دیکھے ہیں، پر جتنی محمد کی تعظیم محمد کے صحابہ کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کا قطرہ ان کے ہاتھوں پر گر رہا ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ان کا تھوک، ان کا لعاب، ان کا جو ہے وہ ناک سے رطوبت مبارک نکلی ہوئی وہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں۔ میں نے ایسے تعظیم والے لوگ نہیں دیکھے۔ صحابہ اکرام حضور کا نہ وال زمین پر گرنے دیتے، جب آپ حجام سے حجامت پرواتے گھیرے میں لے لیتے، اور زمین پر ایک وال بھی نہ گرنے دیتے۔ جب وضو فرماتے وضو کا قطرے کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ صحابہ اس قدر حضور سے محبت اور عقیدت، اور صحابہ اس قدر حضور کو جانتے اور پہچانتے تھے، کیونکہ ان کو یہ علم تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم مبارک دنیا کے لوگوں کے اجسام جیسا، دنیا کے لوگوں کے اجسام جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر بے شمار برکات رکھی ہے، اور بے شمار جو ہے وہ برکتیں رکھی ہے، فضیلتیں رکھی ہے۔ اس لیے وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کے وجود میں کتنی برکات ہیں، ان برکات کو خون کی صورت میں جو ہے یا فضلات ہے، ان کو اپنے اندر پہنچانا یہ روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ آپ کے فضلات مبارک ان کو استعمال فرماتے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ خون کا حرام ہونا، خون کا حرام ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ نے جو ہے وہ خون کو حرام کیا ہے، نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے۔ تو پھر جب یہ بات قرآن سے ثابت تھی کہ خون کا استعمال کرنا، خون کا پینا یہ قرآن کی آیت سے حرام ہے، تو کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے کسی آدمی کا یا کسی جانور کا خون پیا ہو۔ کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ صحابہ نے کسی آدمی کا یا کسی جو ہے وہ جانور کا خون پیا ہو، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ام ایمن کا اور جناب اور بھی جو ہے صحابہ اور صحابیات کا آپ کے فضلات کو نوش کرنا، پی جانا اور آپ کے خون کا پینا یہ بات ثابت ہے، حالانکہ وہ ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کی طرف رغبت ہے۔ اگرچہ یہاں حضور کے خون مقدس کی علت اور حرمت کا بیان مقصود نہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیوں پیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں پیا؟ جب قرآن میں فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، جب قرآن سے یہ بات ثابت ہے تو پھر صحابہ نے حضور کا خون کیوں نوش کیا؟ دیکھنا یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے خون نہیں پیا۔ کیوں؟ جتنے مرضی دو گہرے دوست ہوں، جتنے مرضی دو گہرے دوست ہوں، ایک دوست دوسرے دوست کا خون نہیں پیتا، اس کے فضلات کو استعمال نہیں کرتا، اس کے پیشاب کو نہیں پیتا، اس کے تھوک کو نہیں کھاتا۔ صحابہ نے محبت اور عقیدت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، تو پھر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور ہمارے جیسے نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ حضور کا جسم عطر ہمارے جسموں جیسا نہیں، کائنات کے کسی بندے کے جسم جیسا نہیں، بلکہ آپ کا جسم سراپتن طاہر ہے، مطہر ہے، اور آپ کے تمام فضلات پاک اور طیب اور طاہر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے آپ اللہ کے پیارے محبوب اور حبیب ہیں، تو کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، تو آپ کے جسم جیسا کسی اور کا جسم بھی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام
یہ جانتے تھے کہ حضور کی مثل کوئی نہیں. حضور کی مثل تو کیا، حضور کے فضلات کی مثل کوئی نہیں، حضور کے پیشاب کی مثل کوئی نہیں، حضور کے فضلات کی مثل کوئی نہیں. تیرا ایک فضلہ بھی کوئی نہ کھائے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فضلات صحابہ کرام کھائیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے البدایہ والنہایہ میں، یہ بات امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے لکھی ہے، اور دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم اصفہانی نے اس بات کو لکھا ہے. متعدد اور بھی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں جب آپ کے آنے کے بعد میں جاتی تو میں وہاں جا کر کچھ بھی نہ پاتی سوائے کستوری سے زیادہ بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی. ایک دن میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے رسول، جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے گئے، جب واپس لوٹتے گئے، میں بیت الخلاء میں جا کر دیکھتی ہوں وہاں کوئی شے نہیں ہوتی، وہاں تو کستوری سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، ہم پیغمبروں کے وجود جنتی روحوں کی صفت پر پیدا کیے جاتے گئے، پس ان جسموں سے جو کچھ نکلتا ہے اسے زمین کھا جاتی ہے. جب بھی حضور قضاء حاجت فرماتے وہاں سے کوئی شے نہ ملتی. جب بھی قضاء حاجت جنگل میں یا کہیں بھی قضاء حاجت فرماتے، بولو براز کرتے، پیشاب کرتے، تو دیکھنے والا دیکھتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ خوشبو آتی. وہاں کچھ بھی نہ ہوتا، خوشبو آتی، یعنی زمین پھٹ جایا کرتی تھی، وہ آپ کے فضلات کو نوش کر جایا کرتی تھی، کھا جایا کرتی تھی. تو فرمایا کہ ہمارے جسم یہ جنتی روحوں کی صفت پر بنائے گئے، اس لیے ہمارے جسموں سے جو نکلتا ہے وہ زمین کھا جاتی ہے. کائنات میں کسی بھی نے آپ کے ان فضلات کو، یعنی آپ کے پخانے مبارک کو جو ہے وہ نہیں دیکھا، کیونکہ پخانہ دیکھنے سے کراہت پیدا ہوتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ کر کراہت حاصل کرے، لہذا اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اس لیے زمین کھا جایا کرتی تھی اور شے کوئی زہر نہ ہوتی بلکہ کستوری سے بڑھ کر جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی تھی. اس لیے جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ تھے، ناف بریدہ تھے، ناف کٹا ہوا تھا، ختنہ شدہ تھے. اس لیے ختنہ شدہ تھے کہ اللہ کی قدرت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کا یہ عضو خاص کوئی دیکھ سکے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصال کے وقت فرمایا، وصال سے پہلے فرمایا علی مجھے وصال کے بعد تم نے غسل دینا ہے اور میری جائے مخصوص کو نہیں دیکھنا. اگر کسی نے میری جائے مخصوص کو دیکھ لیا تو اندھا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا. ناف بریدہ اس لیے تھے کہ جو ناڑو ہوتا ہے، ناف ہوتا ہے، اس کو دائیا کاٹتی ہے، تو یہ اس لیے نہیں تھا، ناف بریدہ تھے. کیوں نہیں تھا؟ کہ پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ منہ کی طرف سے نہیں دی جاتی، وہ اس ناڑو کے ذریعے دی جاتی ہے، اور وہ گندا خون ہوتا ہے، وہ گندگی ہوتی ہے جو ماں کی گندگی اس کے پیٹ کے اندر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ناف بریدہ پیدا کیا. آپ نے اپنی ماں کے شکم میں 9 مہینے کچھ نہیں کھایا، 9 مہینے کچھ نہیں کھایا آپ. اور تم ذرا 9 مہینے کیا 9 دن بھوکا رہ کر دکھا. میرے مصطفیٰ نے 9 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر کچھ نہ کھایا. معلوم یہ ہوا آپ کھانے کے محتاج نہیں، آپ کھانے کے محتاج نہیں، کھانا آپ کا محتاج ہے کہ آپ مجھے کھائیں. کھانا آپ کا محتاج ہے کہ حضور مجھے کھائیں. اور کھایا اس لیے، ورنہ صوم و وصال کے روزے، دن اور رات کے روزے، اور پھر پیٹ پر پتھر کئی دن باندھنا. تو کر کے دکھا، ایسا ہو سکتا ہے تجھ سے؟ نہیں ہو سکتا.
تو حضور علیہ السلام کا کئی دن بھوکا رہنا اور وصال کے روزے رکھنا، یہ بات ثابت ہوتی ہے آپ کھانے کے لیے، آپ کھانے کے محتاج نہیں، کھانا آپ کا محتاج ہے۔ کھایا اس لیے تاکہ میری امت کو کھانے کا پتہ چل جائے۔ جو کھایا بھی ہے نا، جو تھوڑا کم کھایا وہ بھی پیٹ بھر کر نہ، پیٹ بھر کر ساری زندگی میں حضور نے پیٹ بھر کر ایک دن بھی شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ کل جہاں ملک میں اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کلاہت پہ لاکھوں سلام۔ کھایا کیوں؟ جو تھوڑا کم کھایا اور پیا، کھایا کیوں؟ اس لیے کھایا تاکہ میری امتیوں کو پتہ چل جائے کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، تاکہ میری سنت بن جائے اور سنت کا ان کو ثواب مل جائے۔ کھانا میری سنت بن جائے، پینا میری سنت بن جائے، اور ان کو بھی پتہ چل جائے کیسے کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، اور پھر جب میرے طریقے پر یہ کھائیں تو انہیں ثواب بھی مل جائے، انہیں ثواب بھی مل جائے۔ شیخ المحدثین حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، اور علامہ عینی شاعر صحیح بخاری فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور شیخ ابن حجر مکی عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس قوی دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کے سارے فضلات طیب و طاہر ہیں۔ حضور کے سارے فضلات یعنی آپ کے جسم سے خون کا نکلنا عام لوگوں کا حرام ہے، تو حضور کے جسم کا خون مبارک نکلا وہ طیب و طاہر، حضور کا پیشاب، حضور کا پخانہ، حضور کا تھوک، یہ سارے فضلات طیب و طاہر ہیں، پاک ہیں، اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ کے شان اور عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کے جود و عطا کا تو کیا کہنا، آپ اپنے سائل کو اتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں کہ اس سائل کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا اور کتنا اور کہاں سے ملا، یعنی اس سائل کو بھی اتنا نواز دیتے ہیں۔ ایک سید کو حاتم طائی کے فرد نے کہا کہ میرے جد اعلیٰ کی جو سخاوت کا علم تھا، جو دین کا عطا کا علم تھا، وہ یہ تھا، اس نے گھر میں 7 دروازے رکھے ہوئے تھے، اگر ایک سے کسی کا من نہیں بڑھتا دوسرے سے آ جاتا وہ عطا کر دیتے، تیسرے سے عطا کر دیتے، چوتھے سے عطا کر دیتے، 5ویں 6ویں 7ویں سے عطا کر دیتے۔ سید صاحب نے اس کی بات سن کر مسکرا کر کہا یہ بات اپنی جگہ ہے، پر میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ تھا جو آیا کبھی خالی گیا ہی نہیں، اور اتنا کچھ عطا کر دیا، دوبارہ مانگا ہی نہیں۔ قاسم کل ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مال کے کل کہلاتے یہ ہیں، دہاڑے چلتے ہیں ان کی عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے چلتے ہیں سہا کے، یا رسول اللہ وہ ہے ذرہ تیرا۔ یہ زمین اور آسمان یہ آپ کے دسترخوان ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہ پوری کائنات کے لوگوں کے میزبان ہیں۔ کائنات میں جو کھا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے لنگر سے تو کھا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے لنگر سے ہی تو کھا رہا ہے، جس کو جو مل رہا ہے آپ سے مل رہا ہے۔ تو محبوب کی عطا بہت زیادہ تھی، مالک کونین ہے، کونین کے مالک ہیں، لیکن سن لیا آپ نے شکم کا حال یہ ہے 2 ماہ تک، کئی دن تک کھانا سیر پیٹ بھر کر نہ کھایا، اور کئی دن تک چولہے میں آگ نہ لگی۔ کوئی مت سمجھے وہ مجبور تھے، نہ، بلکہ ان کا یہ فقر و فاقہ اختیاری تھا، ان کا اپنا اختیاری تھا۔ جب وہ صحابہ کو اور آنے والوں کو نوازتے تھے تو کیا اپنے گھر میں 2-4 مہینے کا سودا نہ پہ رکھ سکتے تھے؟ ایسا نہیں، میرے مصطفیٰ
کل شے کو تقسیم فرمانے والے تھے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں 90,000 درہم آئے، نماز کا وقت تھا، میرے آقا نے فرمایا چٹائی پر رکھ دو، نماز پڑھی، نماز ادا فرمانے کے بعد حضور نے 1 درہم بھی اپنے پاس نہ رکھا، سارا کچھ عطا کر دیا۔ میں فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، لوگ آئے اور حضور نے کسی کو 100 بکری دی، کسی کو 100 اونٹ دیا، کسی کو 1000 بکری دی۔ جناب حضرت صفوان بن امیہ آئے، امام واقعی فرماتے گئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عطا کیجئے، حضور نے ان کو ایک واقعی بہی ہوئی بکریوں اور اونٹوں کی عطا فرما دی، اور انہوں نے کہا خدا کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا سے بڑھ کر کوئی عطا کوئی سخی دیکھا ہی نہیں، حضور سے زیادہ سخاوت کرنے والا دیکھا نہیں ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں ابو سفیان آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کل اہل قریش سے مالدار ہیں، مجھے بھی عطا کریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال ادھر آؤ، ان کو 100 اونٹ دو اور 40 اوقیہ چاندی دو، اور جناب ابو سفیان کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ جو ہے وہ چاندی دی، اور اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید اس کے لیے بھی عطا کریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو سفیان کے بیٹے یزید کو جو معاویہ کا بھائی تھا، اس یزید کی بات نہیں ہو رہی شاید آپ سمجھیں، یزید جو معاویہ کا جناب معاویہ کا بھائی تھا، ابو سفیان کا بیٹا تھا، صحابی رسول تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیں، اور پھر ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کے لیے بھی، حضور نے فرمایا ان کے لیے 100 اونٹ دیں اور 40 اوقیہ چاندی دیں۔ حضرت ابو سفیان عرض کرنے لگے خدا کی قسم میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اس لیے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا اور فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ بے شک آپ کے جود سے دنیا آخرت ایک معمولی جو ہے وہ ذرہ ہے، ایک معمولی حصہ ہے، اور آپ کے علوم میں لوح و قلم کا علم کا ایک جز ہے، یعنی علم لوح محفوظ وہ آپ کے علم کا ایک جز ہے، ایک ذرہ ہے۔ آپ کا علم لوح محفوظ کے علم سے زیادہ ہے، اور کائنات زمین اور جو ہے آسمان یہ تو آپ کی عطا کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ کائنات اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان الارض للہ ورسولہ، یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اس کے خزانے ان الارض للہ ورسولہ، یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اس کے خزانے خزائن الارض اوتیت مفاتح خزائن الارض، اس کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی، اس کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اغنیا پلتے گئے در سے، وہ ہے باڑا تیرا، اور اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے دربار گور بار میں تو غریب کیا بڑے بڑے امیر بھی ان کو جو ملتا ہے وہ آپ کے در سے ملتا ہے، آپ کے لنگر سے ملتا ہے، آپ کی تقسیم سے ملتا ہے، آپ کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر آپ تقسیم نہ کرے، آپ ان کو عطا نہ کرے، تو وہ ایسے کہ ایسے رہ جائیں، جس کو بھی جو ملتا ہے آقا آپ کا صدقہ ملتا ہے۔ اور اصفیاء نیکوکار وہ آپ کے رستے کو دیکھ کر اپنے سر کے بل چل کر مقام ولایت پر فیض ہو جاتے ہیں، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یا رسول اللہ یہ زمین والے آپ کی عظمت اور شوکت کا، آپ کے مقام اور مرتبے کا، آپ کی شان اور بزرگی کا، اور آپ کے مقام کا، آپ کے شرف کا، ان کو کیا معلوم ہے، ان کو کیا پتا ہے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمت کے تو جھنڈے عرش عظیم پر گڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے جبریل کو فرما دیا تھا
ایک جھنڈا عرش عظیم پر لگا دو، ایک بیت اللہ پر لگا دو، ایک بیت المقدس پر لگا دو، یا جبریل کو فرمایا تھا ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو، ایک بیت اللہ میں ڈال دو۔ یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے وقت ہی آپ کی شان و بزرگی کے جھنڈے اللہ نے گاڑ دیے تھے، اور آپ کی شان تو عظمت یہ ہے کہ آپ کا جھنڈا تو عرش عظیم پر لہرا رہا ہے، اور قیامت والے دن یا رسول اللہ آپ کے جھنڈے کے نیچے بڑے بڑے انبیاء تشریف فرما ہو۔ یہ فرش والے آپ کی شان کو کیا جانتے ہیں، یہ زمین والے آپ کو کیا جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ پھر آگے فرماتے گئے اہل محبت سن اور اپنے ایمان کو تازہ کر، آسمان خواں زمین خواں، یہ آسمان یہ حضور کا دسترخوان ہے، زمین خواں اور یہ زمین بھی حضور کا دسترخوان ہے، اور زمانہ جہاں یہ سارا زمانہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در سکھا رہا ہے۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ یا رسول اللہ تیرا تیرا، آپ ہی تو صاحب خانہ ہے، آپ ہی تو کھلانے والے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یا رسول اللہ یہ زمانہ آپ سے کھا رہا ہے اور آپ کے در سے کھا رہا ہے، اور اگلا فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، یا رسول اللہ میں تو آپ کو مالک کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا ہے۔ آپ اس محب کے محبوب ہیں، تو جو محب اور محبوب ہوتا ہے اس میں بات میرے تیرے والی نہیں ہوا کرتی۔ دوستوں میں آپس میں جو دوست ہوتے ہیں، یا رسول اللہ محب اور محبوب میں میری چیز تیری چیز یہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے سارے خزانے آپ کو عطا فرما دیے اور آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، یا رسول اللہ جو آپ کے در پر پڑے ہیں، جو آپ کے قدموں کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، انہیں غیر کا منہ کیا دیکھنا، انہوں نے دوسری طرف کیا توجہ کرنی ہے، انہوں نے دوسرے در کو کیا دیکھنا ہے، وہ تو آپ کے در پر پڑے ہیں اور آپ کے قدموں میں پڑے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا کیا منہ دیکھیں، کون نظروں پر چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کی ایڑی کو دیکھ لیا ہے، ایڑی کے حسن کو دیکھ لیا ہے، ایڑی کے جمال کو دیکھ لیا ہے، آپ کے پنجے کو دیکھ لیا، آپ کے نورانی قدم کو دیکھ لیا ہے، اس کی رنگت کو دیکھ لیا ہے، وہ تو اپنے آپ کو اس کے اندر گم کیے بیٹھا ہے، وہ کسی اور کو کیا دیکھے، وہ کسی اور کو کیا دیکھے جس نے آپ کی ایڑی کا مشاہدہ کر لیا۔ یہ تو آپ کی ایڑی کی شان ہے، سونا آپ کے سارے جسم کی شان تو وراء الورا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے ہی بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے، زمین اور آسمان کے اندر جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ جس جگہ پر جس مقام پر، جس زمین پر، جس آسمان پر، جس کریے خطے میں، جس بھی جگہ پر محبوبہ میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ساتھ ہوگا، وہاں تیرا بھی ہوگا۔ ہم نے اتنا بلند کر دیا، ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے، ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا مٹ گئے مٹتے گئے، مٹ جائیں گے یہ آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹتے گئے، مٹتے چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت، آپ کے محاسن خوبیوں کا جو ہے وہ انکار کرنے والے، مٹانے والے، آپ کی شان کو کم کرنے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یہ آدھا تیرے۔ سونا تیرے دشمن مٹ جائیں گے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹتے چلے جائیں گے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قیامت تک تیرا چرچا نہیں مٹے گا، قیامت تک تیرا چرچا نہیں مٹے گا، کیونکہ ہم نے تیرے چرچے کو، ہم نے تیرے ذکر کو بڑھا دیا ہے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ایسا بلند کیا ہے کوئی مائی کا لال مٹانے والا ہے ہی نہیں، کوئی مائی کا لال آپ کا ذکر نہیں مٹا سکے گا۔ آپ کا ذکر پوری کائنات میں ہے،
اس طرح ہے جیسے میرا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ محبوبہ ہم نے پوری کائنات میں آپ سے ذکر کے تذکرے اور چرچے کر دیے ہیں، زمینوں پر بھی تیرا ذکر، آسمانوں پر بھی تیرا ذکر، انبیاء میں بھی تیرا ذکر، مرسلین میں بھی تیرا ذکر، صحابہ میں بھی تیرا ذکر، اولیاء میں بھی تیرا ذکر، فرشتوں حوران غلمان میں بھی تیرا ذکر، جنت میں بھی تیرا ذکر۔ محبوب ہر جگہ پر جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، ہم نے یہ شانیں تجھے عطا فرما دی ہے۔ اے پیارے حبیب، ہم نے یہ شانیں تجھے عطا فرما دی ہے۔ جب اتنی شانوں کے مالک میرے اور آپ کے نبی نے اپنی گناہگار امت کو دیکھا، آخری بات تو میرے مصطفیٰ نے اپنے شکم پر پتھر باندھ لیے، اپنی کمر کو کس لیا، اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے، اپنے امتیوں کی درد کس کا ہے؟ شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، اور فکر اپنی امت کی ہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنی کمر کو کس لیا، اپنی کمر کو کس لیا اور اپنے شکم پر پتھر باندھ لیے، اور اعلیٰ حضرت بولے جو کہ عزم شفاعت پر کھچ کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پر کھچ پر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کی کمر پر کروڑوں مرتبہ سلام، آپ کے شکم پر سلام، آپ کے ہاتھوں پر سلام، آپ کی آنکھوں پر سلام، آپ کے لب کو پر سلام، آپ کی گوشت پر سلام، آپ کی زلفوں پر سلام، آپ کے شکم پر سلام، آپ کے علم نشرح لک صدرک کے سینے پر سلام، آپ کے جسم کے ایک ایک عضو پر کروڑوں مرتبہ سلام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مالک کونین بنایا ہے اور مالک کل بنایا ہے، اور اللہ نے اپنا تجھے محبوب پاک بنایا ہے، اور وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سلام پڑھتے ہیں حضور کے ایک ایک عضو پر، جسم کے ایک ایک حصے پر سلام پڑھتے ہیں، ایسا سلام کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کناہت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پر کھنچ کر بدھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے سوچا تھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، 10-15 منٹ میں خطاب کروں گا اور نماز پڑھا دوں گا، لیکن یہ اللہ اس کے رسول کی عطا ہے۔